بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتاب ڈائریکٹ صرف بسم اللہ سے شروع ہو رہی ہے اور کوئی لمبا چوڑا خطبہ نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اپنی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. ڈائریکٹ احادیث کی روایت شروع کر دی، یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھا اپنی بات پر. بسم اللہ سے کیوں ابتدا کی؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلے وحی نازل ہوئی تو کیا حکم تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ پڑھو. کس سے پڑھو؟ بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو. تو پڑھنے کا سلیقہ اور ادب کیا ہے کہ بسم اللہ سے ابتدا کی جائے. قال کہا الشیخ شیخ الامام امام الحافظ حافظ ابو عبداللہ کنیت ہے امام بخاری کی، محمد نام، بن اسماعیل، اسماعیل کے بیٹے، اسماعیل والد ہیں، بن ابراہیم، ابراہیم دادا ہیں، بن المغیرہ، مغیرہ پر دادا ہیں، اور یہی سب سے پہلے اسلام لائے. اس سے اوپر کا نام انہوں نے شامل نہیں کیا، اس لیے کہ آگے فرما رہے ہیں رحمہ اللہ. تو اللہ کی رحمت کا مستحق وہی ہوتا ہے جو اسلام میں داخل ہو جائے. البخاری جو بخارا کے رہنے والے ہیں. رحمہ اللہ تعالی آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے. بابن کیفا کس طرح، کانا تھی، بدء ابتدا، الوحی وحی کی، الا طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وا اور، قول کہنا یا فرمان، اللہ اللہ تعالی کا، جل بلند ہے، ذکرہ ذکر اس کا، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. انا بے شک ہم نے، اوحینا وحی کی ہم نے، الیک آپ کی طرف، کما جیسا کہ، اوحینا وحی کی ہم نے، الی نوح طرف نوح کے علیہ السلام، والنبیین اور نبیوں کے، من بعدہ اس کے بعد. امام بخاری باب یعنی عنوان کیا مانتے ہیں؟ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے آئی، یہ ہے باب کا عنوان. اور اس میں سب سے پہلے قرآن پاک سے دلیل لاتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ انا اوحینا الیک، کہ ہم نے آپ کی طرف ایسے ہی وحی کی، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، جیسا کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کئی انبیاء پر وحی نازل کی. امام بخاری نے صرف آیت کا ایک حصہ لکھا ہے، جبکہ مزید آتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اور ہم نے وحی کی تھی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہم السلام جمیعاً پر. وآتینا داود زبورا، اور داؤد کو تو ہم نے زبور عطا کی. ورسلن اور یہ رسول ہیں، قد قصصناہم علیک من قبل جن کا ذکر ہم آپ سے پہلے کر چکے ہیں. ورسلن اور کچھ رسول ہیں، لم نقصصہم علیک جن کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا، یعنی ان کی طرف بھی وحی اتاری گئی. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے، بات کی جاتی ہے کسی سے. اب یہاں پر اس آیت میں اور اس سارے حصے میں جو سب سے اہم لفظ ہے وہ وحی ہے. وَأَوْحَیَ، یہ وحی کا معنی ہوتا ہے خفیہ اشارہ، جسے اشارہ کرنے والے اور جس کی طرف کیا جائے اس کے سوا کوئی اور نہ جان سکے. اس میں بڑی ایک دلچسپ بات ملتی ہے کہ ابن عربی کے پاس کچھ لوگ آئے. ابن عربی کا نام تو سن رکھا ہوگا نا. اس کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں وحی کے بارے میں کچھ بتاؤ. تو اس نے کہا میں وحی کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں، کیونکہ مجھ پر تو کبھی وحی آئی ہی نہیں، میں اس کو ایکسپلین کر ہی نہیں سکتا.
کہ جو چیز میں نے ایکسپیرینس ہی نہیں کی میں اسے کیسے ایکسپریس کروں، اسے کیسے بتاؤں کہ وہ کیا چیز تھی. لیکن لغت کی کتابوں میں ڈکشنریز میں اس کا معنی جو لکھا ہوا ہے خفیہ اشارہ، تیز اشارہ. یہاں مراد ہے وہ رابطہ، وہ سلسلہ، وہ چیز جو انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالی کی طرف سے براہ راست بالواسطہ یا بلا واسطہ عطا ہوتی ہے لوگوں کی اصلاح یا فرائض نبوت کو ادا کرنے کے لیے. اور امام بخاری سب سے پہلے وحی سے کیوں ابتدا کرتے؟ اس لیے کہ وہی بنیاد ہے تمام علم دین کی. علم دین ہمیں وحی سے حاصل ہوتا ہے. دنیا میں بہت سے علوم ہیں اور باقی علوم کہاں سے حاصل ہوتے ہیں؟ عقل سے، تجربے سے، مشاہدے سے، تاریخ سے، ماضی سے، حال کے تجربات سے، تخیلات سے. لیکن دین کا علم، اس میں نہ عقل کو دخل ہے، نہ تجربات کو دخل ہے، نہ اسی قسم کی کسی اور چیز کو. اس کا سارا انحصار وحی پر ہے. اور اسی لیے وحی کے آنے کا طریقہ جاننا اور وحی کے بارے میں معلومات ہونا بڑا ضروری ہے. وحی کی دو اقسام ہیں، ایک وحی مطلوع جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس سے مراد قرآن ہے، اور دوسری قسم وحی غیر مطلوع. وحی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالی گئی اور آپ نے مختلف مواقع پر اس کے مطابق یا تو بول کر لوگوں کی ترشید کی، یا ان کو ہدایت دی، یا ان کو بات سمجھائی، یا پھر اپنے عمل سے کر کے بتائی، یا ان کی کسی بات کو پسند یا ناپسند کیا، یا آپ نے اپنی ساری زندگی میں جو کچھ اعمال کیے ان سب پر مشتمل ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ تمام انبیاء کے ساتھ ہوا. دیگر لوگوں کو جیسے اولیاء اللہ وغیرہ کو جو اشارات ہوتے ہیں اس کو وحی نہیں کہا جاتا، اس کو الہام بولا جاتا ہے.